کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ آپ نے کبھی رات میں یا صبح میں کوئی ایسا وظیفہ پڑھا ہو، صبح پڑھا ہو تو رات تک آپ کے گھر میں جہاں آپ نظر ڈالے وہاں پیسہ ہی پیسہ ہو؟ جی ہاں میرے دوستوں بھائیوں بہنوں، آج آپ کو وہ عمل دوں گا کہ جسے پڑھتے ہی جہاں گھر میں نظر ڈالو گے اللہ پاک کے حکم سے وہاں پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ یہ اللہ والوں کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ اس عمل کو پڑھتے ہی ہر حاجت ہر مراد فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ آج اگر ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں مشکل وقت ہے، آج اگر مالی پریشانی ہے، آج غربت ہے، غریبی ہے، تو 2 منٹ کا یہ چھوٹا سا عمل پڑھتے ہی دنیا جہاں کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ جس پر لاکھوں کا کروڑوں کا قرضہ ہے، صرف زندگی میں ایک بار اس عمل کو پڑھ کے دیکھ لے۔ یا ربنا میرے بھائیو میری بہنوں، وہ عمل ہے، یہ وہ پکار ہے کہ اس کو پڑھنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ آپ نے یا ربنا کو بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج آپ کو اللہ کی ولیوں کا بتلایا ہوا ایسا خاص عمل دوں گا کہ انشاءاللہ اسے پڑھتے ہی خالی جھولیاں الماریاں بھر جائیں گی۔ وظاہر پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اس عمل کو اگر آج آپ نے کسی بھی کارن نہ پڑھا تو یقین مانیے آپ کی پھوٹی ہوئی قسمت پر رونے کا دل کرتا ہے۔ آپ لوگ اس عمل کو گھر میں، دفتر میں، آفس میں، جہاں دل کرے بیٹھ کر پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ۔ ساتھیو بھائیو بہنوں، اس عمل کو پڑھتے ہی آپ لوگ جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دیں گے کہ آپ نے واقعی میں ہمیں سچا عمل بتایا ہے۔ یہ وہ عمل ہے، کوئی بے اولاد ہے وہ بھی پڑھ لے، کوئی رشتوں کا طلبگار ہے وہ بھی پڑھ لے، جن کے بچے بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، جن کے رشتوں میں کوئی بندش ہے، یہ عمل آپ کے اوپر سے کوئی ایسی عمل، کوئی بندش، کوئی جادو کے اثرات ہیں تو یہ عمل فوری طور پر بڑی سے بڑی بندش کو، کوئی ایسی بد نظر میرے بھائیوں میری بہنوں جس نے آپ کی گھر گرستی کو تباہ کر دیا ہے، شدید سے شدید گندی کالی نظر کو یہ عمل منٹوں میں دور کر دیتا ہے۔ یہ عمل اپنے پڑھنے والوں کو مایوس نہیں کرتا۔ کئی ایسی دنیا جہاں میں میری بہنیں ہیں جنہوں نے اس عمل کو پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ یہ عمل اپنے پڑھنے والوں کو منٹوں اور سیکنڈوں کے اندر پڑھتے ہی بتا دیتا ہے کہ میں کیا چیز ہوں۔ میں نے کئی ایسی دکھیاری پریشان بہنوں اور بھائیوں کو ایک دن میں اس عمل کے پڑھتے ہی ان کے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ اللہ والوں کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ اللہ والے اسی طریقے سے لوگوں کو عمل بتایا کرتے تھے، بس شرط یہ ہے اللہ والے فرماتے ہیں اس عمل کو کوئی سچے دل سے پڑھ کے دیکھے۔ کسی پر لاکھوں کا قرضہ ہے، کسی کی دکان پر گاہک نہیں آتے، اس عمل کو پڑھتے ہی دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ ایسی جگہ سے گاہک آتے ہیں کہ پڑھنے والے کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اچانک یہ گاہک کہاں سے آ گئے۔ تو اب آپ نے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یا ربنا کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ یا ربنا وہ پکار ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ یا ربنا صرف 2 الفاظ نہیں بلکہ وہ صدا ہے جو دل سے نکلے تو سیدھا عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ یہ وہ پکار ہے جو بے بس انسان کی زبان پر آ جائے تو اللہ کے خزانوں کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، دکھ میں ہے، کوئی خواہش ہے تو آپ نے اس عمل کو ہر حال میں پڑھنا ہے۔ اگر دل بوجھل ہو تو یا ربنا کہہ کر اللہ کو پکاریں، دیکھیں کیسے دل ہلکا ہونے لگتا ہے۔ اگر راستے بند نظر آئے تو یا ربنا کہہ کر اللہ کو بلائیں، وہ ایسے دروازے کھولے گا کہ آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ اگر کوئی حاجت ہو، کوئی دعا ہو جو قبول کروانی ہو تو سجدے میں جا کر آنسوؤں کے ساتھ یا ربنا کہتے جائیں، دیکھیں کیسے آپ کی جھولیاں بھر جاتی ہیں۔ قرآن میں کئی بار نبیوں، ولیوں اور مخلص بندوں نے یا ربنا کہہ کر اللہ سے مدد مانگی ہے اور اللہ نے ان کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے، اندھیروں میں قید تھے، کوئی راستہ دکھائی نہ دیتا تھا، کوئی امید نہیں تھی، مگر انہوں نے دل سے اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ میں غلطی پر تھا، تو مجھے بچا لے۔ اور اللہ نے سمندر کے اندھیروں سے بھی ان کی فریاد کو سن لیا۔ تو سوچے اگر آپ بھی یا ربنا کہ اگر اللہ کو سچے دل سے پکاریں تو کیا وہ آپ کی نہیں سنے گا؟ یہ نام، یہ پکار اللہ کی رحمت کو کھینچ لاتی ہے۔ جب کوئی مایوس ہو کر کہتا ہے یا ربنا تو اللہ کہتا ہے لبیک، میں حاضر ہوں میرے بندے، اپنے ہر درد، ہر خواہش، ہر دعا کو یا ربنا میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں باندھ کر اللہ کے حوالے کر دیں۔ دیکھیں کیسے زندگی بدل جاتی ہے آپ کی۔ تو آج کے اس مجرب ترین عمل میں، اس غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے پاورفل عمل کا پہلا پاورفل وظیفہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے اس عمل کو گھر میں، دفتر میں، آفس میں، جہاں آپ کا دل کرے آپ نے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ لوگ اس عمل کی طاقت کو چاہتے ہیں، اس عمل کی طاقت، اس عمل کے فائدے 1000 گنا بڑھ جائیں، تو آپ لوگ ساتھیوں بھائیو بہنوں اس عمل کو پانی پر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ اس عمل کو کسی میٹھی چیز پر بھی دم کر کے اس کے معجزات دیکھ سکتے ہیں۔
کیونکہ یہ عمل ایک خزانہ ہے. اس عمل کے اتنے فائدے ہیں، اگر میں آپ کو گنوانا شروع کر دوں تو یقین مانیے یہ ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے گی. بس شارٹ کٹ میں سب سے مین بات بتاؤں گا کہ یہ عمل آپ کی ہر اس حاجت کو فوراً پورا کر دے گا جو ساری زندگی کے وظائف پڑھ پڑھ کے کوئی اگر حاجت آپ کی پوری نہ ہو سکی. یہ ان تمام حاجتوں مرادوں کو عمل پورا کر دے گا انشاءاللہ. بس شرط یہ ہے کہ اس عمل کو پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھے. اگر آپ بے دلی سے پڑھیں گے، اگر آپ بے ترتیبی سے پڑھیں گے، جلد بازی میں بھاگا بھاگی میں پڑھیں گے، یقین مانیے اس عمل کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا. کیونکہ اس عمل کو جتنا دل سے یقین سے پڑھیں گے رب کریم اتنی کرم نوازی فرمائیں گے. اب آپ نے دوستو بھائیو بہنوں یا ربنا کا وظیفہ بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج آپ کی خدمت میں یا ربنا کا وہ خزانہ پیش کرنے لگا ہوں کہ جس کو پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا. آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے، جو بھی آپ کو یاد ہو. درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ محمد یاد ہو وہ پڑھ لیجئے گا. درود شریف پڑھتے ہی اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کر لیجئے گا، جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچتا ہے، مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. یعنی اگر ہم دعا کرتے ہیں لیکن قبولیت میں دیر ہوتی ہے تو ہمیں درود شریف کا سہارا لینا چاہیے، کیونکہ درود وہ واحد ذکر ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا. تو درود شریف پڑھ کے اپنی حاجتوں مرادوں کی ان گھڑیوں میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے نیتیں کر لینی ہے. اگر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو اس کے لیے نیت کر لینا. گھر گاڑی دولت شہرت پوری دنیا کے خزانے بھی آج رب کریم سے مانگ لو. ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، یقین مانیو رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ. آج ساتھیوں بھائیوں بہنوں وہ لوگ بھی اس عمل میں شامل ہو جائیں جن کے گھروں میں فاقے ہیں، جن کے گھروں میں غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے، بیماری ہے. وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی ایسا عمل بتایا ہے کہ جسے پڑھتے ہی ہمارے گھر سے، ہماری زندگی سے غربت اور غریبی کا فوری طور پر نام و نشان تک مٹ گیا. یہ ایسا عمل دے کر جاؤں گا میرے بھائیوں میری بہنوں جو دکھی دلوں کا سہارا ہے. اس عمل کو پڑھنے والا اگر روڈ پر کھڑا ہوا کوئی فقیر بھی آج پڑھ لے تو یقین مانیے وہ بادشاہ بن جائے گا. عمل سمجھیے گا اور خدا را اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، جتنا ہو سکے یہ ویڈیو ضرورت مندوں تک، یہ عمل آپ نے جتنا ہو سکے ساتھیوں بھائی بہنوں اس کو شیئر کرنا ہے. کیا پتہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی دکھیارے کا، کسی غم کے مارے کا بھلا ہو جائے، وہ آپ کو ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دیتا رہے. تو آپ نے اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کرنی ہے اور اللہ پاک سے مانگتے چلے جانا ہے. یقین مانیے آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے لیکن رب کے خزانوں میں آج کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ. ایسا عمل دے کر جاؤں گا جو نسلوں کو آباد کر دے گا. آج تمہاری خالی جھولیاں خالی الماریاں انشاءاللہ اس عمل کے پڑھتے ہی اگر نہ بھر جائیں تو پھر مجھے کہنا. اب دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلا کام آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے. درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ محمد یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا اور پڑھتے چلے جائیے گا اور دل سے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا. یہ نہیں کہ ساتھیوں بھائیو بہنوں جلدی میں جان چھڑوا لی، درود شریف پڑھ لیا، حاجت و مرادوں کی نیت کر لی تو اب آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس عمل کا پہلا وظیفہ عمل میں شامل کر دینا ہے. اس عمل کا پہلا وظیفہ دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے. آپ نے یا ربنا کو پہلے نمبر پر پڑھنا ہے. یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھتے چلے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں. یقین کیجئے گا ساتھیوں بھائیو بہنوں آپ مانگ مانگ کر تک جائیں گے. لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائیں گے، غیبی دولت والے فرشتے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ رب کریم کے حضور پیش ہو کر اپنے دکھ تکلیف پریشانیاں اپنی مصیبتوں کے لیے رب کریم کے آگے ہاتھ پھیلا کر یا ربنا کا وظیفہ پڑھتا ہے تو عرش پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے. پھر خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں، پھر ہر طرف سے دولت پیسہ روپیہ پڑھنے والے کی زندگی میں برسنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ نے آج اس مجرب ترین عمل میں پہلے نمبر پر یہ خزانہ جو آپ کو بتانے لگا ہوں یا ربنا کا آپ نے شامل کر دینا ہے. یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھتے چلے جائیے گا اور دل سے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا. اور یا ربنا کا یہ خزانہ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا ربنا کو آپ نے اس معجزاتی عمل میں فقط دوستو بھائیو بہنوں 100 دانے والی تسبیح پڑھنی ہے. جب 100 بار یا ربنا کا وظیفہ پڑھ لیں اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر استغفار کرنا ہے. اس عمل میں
ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائی بہن، دیکھیں سب سے پہلے آپ نے یا ربنا پڑھا، اب آپ استغفار کریں، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں، کیونکہ جب گناہوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، جب رب کی پکڑ ختم ہو جاتی ہے تو خود بخود اچھے مواقع ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے آج اس معجزاتی عمل میں سیکنڈ نمبر پر استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روزانہ استغفار کیا کرتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے بھی استغفار کرنا ہے۔ جو لوگ بھی 313 بار استغفار کر لیتے ہیں وہ پھر رب کریم کی رحمت کے نظارے دیکھتے ہیں۔ دوستو، آپ نے 313 بار استغفار کرنا ہے، یعنی کہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم، ساتھیو، بھائی بہنوں، رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کو آگے کی طرف لے کر چلنا ہے۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ رزق اور دولت کا خزانہ ہے۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ غربت اور غریبی کا دشمن ہے۔ اب آپ نے تیسرا وظیفہ اس عمل میں شامل کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ یا فتح کا وظیفہ ہے۔ یا فتح رب کریم کا ایسا صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو رب کے نام یا فتح سے پکارتا ہے تو وہ ذات جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، اپنے پیارے حبیب کے وسیلے جلیلے سے اس بندے کو مالا مال فرما دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو یا فتح کہہ کر پکارتا ہے تو رب کی ذات اپنے بندے سے اتنا راضی ہوتی ہے کہ فرشتوں سے پوچھتی ہے، یہ کون ہے جو یا فتح کہہ کر مجھے پکار رہا ہے؟ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ رب کریم فرماتے ہیں، فرشتوں، اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے اسے غیب سے عطا فرما دو۔ آپ نے آج کے اس مجرب ترین عمل میں پہلے نمبر پر جیسے یا ربنا پڑھ لیا 100 بار، پھر سیکنڈ نمبر پر آپ نے استغفر اللہ کو 313 بار پڑھنا ہے۔ یہ وہ عمل نہیں کہ آپ کو میں کہہ دوں، تسلیاں دے دوں کہ 2 بار پڑھ لو، 3 بار پڑھ لو، جلدی سے جان چھڑوا لو۔ اگر واقعی اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہوں تو اس تعداد میں کمی بیشی نہ کیجیے گا۔ ساتھیوں، بھائی بہنوں، 2 سے بھلے 5 سے 10 منٹ لگ جائیں، 15 منٹ لگ جائیں، لیکن اس عمل کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ ویسے 5-7 منٹ میں، 10 منٹ میں بندہ بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ کوشش کرنا آپ نے کہ اگر رات کے وقت فارغ ہو کر پڑھ لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ ویسے کوئی پابندی نہیں، جب چاہیں پڑھ لیں، عمل کی اجازت بھی سب کو ہے۔ بس آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے، ہماری خوشی کے لیے اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا ہے۔ دوستوں، اب آپ پڑھتے جائیں، یا فتح کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف کتنی بار پڑھنا ہے؟ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے یا فتح کو کتنی بار، کس طریقے سے پڑھنا ہے، توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھیے گا۔ رب کی ذات اتنی ہی جلدی آپ کے حاجات کو پورا فرمائے گی۔ یا فتح پڑھتے دوران اگر آپ اپنے 11 مقاصد کی نیت بھی رکھ کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو تمام کی تمام حاجتیں، مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ اب آپ نے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، 11 بار یا فتح کا وظیفہ پڑھتے ہی اس عمل کو آگے کی طرف لے کر جانا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ موقع، یہ ویڈیو، بار بار ایسی ویڈیو نہیں ملتی۔ یہ اللہ کے ولیوں کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ اس عمل کو پڑھتے ہی دنیا جہاں کی بڑی سے بڑی حاجتیں، بڑی سے بڑی مرادیں اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر پوری ہو جاتی ہیں۔ اب آپ نے اس معجزاتی عمل میں دوستو، بھائیو، بہنوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اپنے انداز میں پڑھیے گا۔ سورہ کوثر کو آپ نے اس عمل میں شامل کر دینا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ سورہ کوثر کو پڑھنے والا اگر سچے دل سے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک بار بھی سورہ کوثر کو پڑھ لیتا ہے تو اپنی مشکلات سے جان چھڑوا لیتا ہے۔ تو آج کے اس معجزاتی عمل میں آپ نے بتائی ہوئی تعداد میں سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر قرآن کی سب سے چھوٹی مگر بے حد گہری اور محبت بھری سورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کرنے کی بشارت دی، جو بے انتہا بھلائی اور برکت کا سمندر ہے۔ لیکن سب سے زیادہ دل کو چھو لینے والی بات یہ ہے کہ کوثر نہ صرف جنت میں ایک نہر کا نام ہے، بلکہ یہ نبی کی اولاد اور امت کی کثرت کا بھی اشارہ ہے۔ جب کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں اور آپ کا نام مٹ جائے گا، تو اللہ نے جواب میں یہ سورت نازل فرمائی کہ نہیں ہے نبی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، آپ کا نام ہمیشہ باقی رہے گا، آپ کی اولاد کی برکت سے آپ کا ذکر قیامت تک جاری رہے گا، اور سب سے بڑی آپ کی ساتھی بھائی بہنوں امت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آج دیکھ لو، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر نعوذ باللہ کہتے تھے،
وہ خود تاریخ سے مٹ گئے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہر اذان پر ہے، نماز پر ہے، ہر دل اور زبان پر ہے۔ یہ صورت خالص محبت کا پیغام ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو دیا ہے، اور اس میں ہم سب کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت ہیں، اور اگر ہم سچائی پر قائم رہے، صبر کریں اور اللہ کے لیے نماز و قربانی کریں تو ہمیں بھی کوثر سے سیراب کیا جائے گا۔ تو آج کے اس مجرب ترین عمل میں دیکھیں، یہ چوتھا وظیفہ ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر دوستو بھائیو بہنوں یا ربنا کو پڑھ لیا، دوسرے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھ لیا، تیسرے نمبر پر یا فتح کو پڑھ لیا، اور چوتھے نمبر پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں سورہ کوثر کو اس معجزاتی عمل میں شامل کر دینا ہے۔ سورہ کوثر پڑھتے ہی ساتھیوں، بھائیوں بہنوں پرانی سے پرانی غربت فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ پڑھنے والا رب کریم سے مانگ مانگ کر تھک جائے گا، لیکن یقین مانیے گا رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ آج وہ میری دکھیاری بہنیں، آج وہ میرے بھائی جو وظائف پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں، اعمال کر کر کے تھک گئے ہیں، لیکن آج تک کسی عمل سے، کسی وظیفے سے دوستو بھائیو بہنوں اگر آپ کو تھوڑا سا بھی فائدہ نہ ہوا ہو تو خدارا میرے بتلائے ہوئے طریقے پر اپنی پوری زندگی میں صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کے دیکھ لینا۔ رب کریم نے چاہا تو یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کوثر کو کس ترتیب سے پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پڑھتے جائیں اور اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے سورہ کوثر کو پڑھتے وقت اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا۔ آج میرا یقین ہے آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن آج کے بعد اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ کو کسی اور وظیفے کی ضرورت نہ پڑے گی، کسی کے در پہ جانے کی یقین مانیے آپ کو ضرورت نہ پڑے گی۔ یہ وہ مجرب ترین عمل ہے میرے دوستوں کہ جس کو پڑھنے والا اگر روڈ پر کھڑا ہوا فقیر بھی پڑھ لے تو راتوں رات کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر صرف 7 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ ہر بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے سورہ کوثر کو شامل کرنا ہے۔ اور دوستو، بزرگوں، بھائیو بہنوں جیسے ہی آپ لوگ اس مجرب ترین عمل میں 7 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے اس مجرب ترین عمل کا آخری وظیفہ شامل کر دینا ہے، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ اس عمل کا آخری وظیفہ ساتھیوں، بھائیو بہنوں پڑھتے ہی آپ لوگ مستجاب الدعوات ہو جائیں گے۔ پھر رب کریم سے پوری دنیا کے خزانے بھی مانگ لیں گے تو رب کریم آپ کی جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ آخری وظیفہ کون سا ہے؟ اس ترتیب سے پڑھنا ہے، بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا تو خدارا ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ میرے بھائیوں میری بہنوں بڑی ہی توجہ سے، بڑے دھیان سے آپ نے سمجھنا ہے۔ آپ نے اس عمل کے آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے بڑے بڑے ولی اللہ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب کوئی بندہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے ساتھیوں، بھائیو بہنوں کہ اللہ پاک ایک ہے، تو آپ نے آج کے اس معجزاتی عمل میں سب سے آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو رب کریم اتنا راضی ہوتا ہے کہ اس کی ہر مشکل کو، ہر پریشانی کو فوری طور پر دور کر دیتا ہے۔ آج وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے وظیفے اثر نہیں کرتے، آج جو میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے دکھ درد تکلیف پریشانیاں دور ہونے کا نام نہیں لیتی، آج یہ چھوٹا سا عمل پڑھنے کی دیر ہے۔ یقین کیجئے میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے لیکن رب کے خزانوں میں آج کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ میرا یقین ہے یہ بڑا مجرب ترین عمل ہے، یہ اللہ والوں کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا اگر روڈ پر کھڑا ہوا کوئی فقیر بھی یقین کیجئے گا پڑھتا ہے تو اللہ پاک راتوں رات اس کے خالی جھولیوں کو، الماریوں کو بھر دیتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے دوستو، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، ہاتھوں کی انگلیوں پر تسبیح کے دانوں پر پڑھتے چلے جائیں اور دل سے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے دوستوں، آپ نے اس عمل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف آپ نے پورے 11 مرتبہ، نہ ایک بار کم نہ ایک بار زیادہ پڑھنا، اور کوشش کرنا
اس عمل کو جیسے ہی آپ لوگ آخر میں دم کر لیں پانی پی لیں، اس پانی کو دکان پر، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں چھڑکنا چاہیں، جہاں آپ کا چھڑکنے کا بنتا ہے آپ نے چھڑکنا ہے، گھر میں چھڑک لیں، بیماروں کو پلا دیں، غریبوں کو پلا دیں، قرضوں میں ڈوبے ہو کو پلا دیں، جس کو چاہیں یہ پانی پلائیں، انشاءاللہ پانی پیتے ہی آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی رب کریم نے چاہا تو دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ساتھیو، بھائی بہنوں، اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔